یہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ بدلی ہے امریکہ میں، تو ٹرمپ جو ہیں وہ پوری دنیا پر 2025 کی جو ایک آپ کی کہنا ہے کہ 2025 پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے، تو اس کی طرف پیش قدمی ہے. یہ غازہ کو بھی اپنا حصہ بنا لیں گے، کینیڈا کو بھی بنا لیں گے، گرین لینڈ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا، مطلب کیا چاہ رہے ہیں یہ؟ شکریہ میری بہن، آپ نے موقع دیا. یہ ہم تفصیل سے اس پہ اپنے تعارفی پروگرام 25 جنوری 2025 کو یہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں. یہ پروجیکٹ 2020 کا ہے. اچھا، اس کو رینیو کیا ہے. یہ گرین لینڈ، یہ کینیڈا صرف یہ دکھانے کے لیے آئی واش ہے. ہاں جی بالکل. اس کا اصل پروجیکٹ جو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. غزہ فلسطین اور غزہ بلکہ پورا ہی فلسطین، صحیح ہے، اور دوسرا ہے KPK پاکستان. ٹھیک ہے. اب دیکھیں غور سے، اگر آپ دیکھیں اور اس میں آپ ممالست اگر تلاش کریں تو غزہ میں کیا ہے؟ محاصرہ کر رکھا ہے 15 سال سے. کچھ نہ کھانا آ سکتا ہے نہ پینا آ سکتا ہے. اسی طرح محاصرہ پاڑا چنار پہ کر رکھا ہے. چاہیے پورا KPK، بنو سے بھی آنا ہے، وزیرستان سے بھی آنا ہے، پاڑا چنار سے بھی آنا ہے، لیکن پاڑا چنار کو اسپیشلی امریکہ نے اپنا اسٹیشن بنانا. اس کی وجہ میں نے آپ کو 1 فروری کے پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستان کے نیشنل ایسٹس گلگت سے ہٹ کے پاڑا چنار میں 25 لاکھ ٹریلین ٹن لیتھیم کے ذخائر ہیں. 1,23,000 ٹریلین ٹن جو ہے وہ ساپ سٹون کے ذخائر ہیں. تو یہ ان کے لیے وہاں آنے کا سبب ہے. اچھا، غزہ کو بھی محاصرے میں رکھا ہوا ہے، پاڑا چنار کو بھی محاصرے میں رکھا ہوا ہے. وہاں پہ بھی کھانا پینا نہیں جانے دینا، یہاں پہ بھی نہیں کھانا پینا جانے دینا. وہاں سے جو نکلے اس کو بھی قتل کر دو، یہاں سے جو باہر نکلے اس کو بھی قتل کر دو. وہاں پر بھی اسلحہ جمع کراؤ، یہاں پر بھی اسلحہ جمع کراؤ. وہاں پر تمہیں نئی جگہ دیتے ہیں، تم وہاں جا کے زندگی گزارو. غزہ میں یہی کریں. جی جی، پاڑا چنار میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں بذریعہ KPK گورنمنٹ کہ تمہیں ایک اچھی پرفضا مقام دیتے ہیں، تم کہیں اور شفٹ ہو جاؤ. تو ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ پاکستان میں نہ تلاش کرو. یہ ٹرمپ کے جو ماسٹر پیس پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ہاؤس آف روتھ چائلڈ، اور اس کے رشتہ دار یہاں گماشتے پاکستان میں، اس پہ عمل پیرا ہیں. بہرحال دیکھیں مسٹر پریزیڈنٹ، دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ دنیا نہیں رہی جب آپ چھوڑ کے گئے تھے پریزیڈنسی. اب وہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. وہ ہالی ووڈ موویز کے اندر جو آپ کی طاقتیں دیکھتی تھیں جب اصل دنیا میں وہ جنگ لگی غزہ کی، تو آپ تو وہاں پر جو ہے وہ لائک بالکل ہی ایک بزدل اور ناکام ترین فوج ثابت ہوئے. تو دنیا نے دیکھا. بہرحال میں آپ کو یاد دلاؤں، اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکن اور خاص طور پہ یہ انڈین میڈیا، انتہا پسند ہندوؤں کا میڈیا، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا جی 3 دن کی بات ہے، غزہ خالی ہو جائے گا، نکال کے باہر پھینک دیں گے، ابھی کچھ پیسے لیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، اپنے قیدی لے کے جائیں گے اور ان میں ایک بھی نہیں بچے گا. ایسے ہی تھا نا. تو اب میں اس انتہا پسند انڈین میڈیا، مودی کو، اس کے ٹرمپ کو اور نتن یاہو کو کہوں گا کہ ذرا ان کو اب ایک اسرائیل کا وزٹ کراؤ. تھوڑا سا آپ کو فلسطین کی اصل پکچر دکھاتے ہیں. پہلے تو دیکھیں ٹوٹل جو وہاں پہ اسرائیلی، جب آپ جائیں گے وہاں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1 لاکھ اسرائیلی فوجی مارے گا، جس میں ایک بھی سویلین نہیں تھا. کیونکہ اسلام میں سویلین پہ تو حملے کا حکم ہے ہی نہیں. تو ہمیں چن چن کے مارنے پڑے. تو ہم نے اس میں انڈین فوجی بھی تھے، RSS کے، انتہا پسند ہندوؤں کے ریٹائر اور حاضر سروس، جو کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل کے. اسرائیلی بھی تھے اور امریکن بھی تھے، جن کو خاموشی سے لے جا کے آپ کے طیارے US ایئر فورس کے 2-2 4-4 کر کے لاشیں وہاں پہ اتار کے اور دفناتے رہے خاموشی سے. آپ کے یہاں خاموشی سے دفنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پورے پروقار انداز میں جنازوں کو لے جایا جاتا ہے. آپ کو سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ یہی ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نا، اس کی بات ہو رہی ہے نا. اس کی بات کی آپ نے. 80,000 معذور ہوئے. یہ گولیوں سے نہیں ہوئے، میزائل اور راکٹ گرتے ہیں تو کم سے کم ہاتھ اور پاؤں جاتا ہے. اس کی رپورٹس ہم آفیشلی دکھا چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کی کہ 80,000 اپائج ہوئے ہیں. ان 80,000 کو سنبھالنے کے لیے مزید 80,000 چاہیے دن رات ان کی دیکھ بھال کریں. آئرن ڈوم، پیٹریوٹ میزائل، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مشہور، ایک ہوا بنا رکھا تھا انڈین میڈیا نے اور آپ کے میڈیا نے. تو دنیا نے دیکھا کہ 10,000 پلس آئرن ڈوم آپ کے مس فائر ہوئے، ناکام ترین ثابت ہوا. اور پیٹریوٹ تو بالکل ہی ناکام ثابت ہوا، جس کے 3,000 مس فائر ہوئے، جو کہ ریکارڈ پر ہیں. مرکاوا ٹینک، وہ ایسا بتایا جاتا تھا کہ یہ ایک ہی ٹینک پورا فلسطین اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن دیکھا کہ وہ بھی مٹی کا گھروندہ ثابت ہوا. 1,000 سے زیادہ ٹینک آپ کے ہم نے دھماکوں سے اڑا دیے، بشمول آپ کے فوجیوں کے. ٹھیک ہے. پھر آپ آئیں جی، دیکھیں ایران نے آپ پہ اٹیک کیا، F-35 بیس کی پوری ایئر بیسز اڑا دیا آپ کی. وہ کیا نظارہ تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ریکارڈ پر ہے کہ ایران کے جب میزائلوں کی فوار آپ پہ گرتی تھی، آج بھی دل کو سکون اور آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے وہ دیکھ دیکھ کے. کیا 1 منٹ اب میں کاؤنٹر کر دوں اس پہ آپ کو، پھر آپ بات کر لیجئے گا.
انہی کے جن کے آپ یہ سارے بتا رہے ہیں، انہوں نے حزب اللہ کو نشانہ بنایا، ان کی قیادت اڑا دی، ہماری حماس کو شہادت ہے، ہماری شہادت ہے، بنایا، فخر، ساری قیادت اڑا کوئی دی، ایشو نہیں، وہی ریکارڈ، وہی میزائل تھے، وہی چیزیں تھیں جنہوں نے پوری دنیا. بات کمپلیٹ کرنا، ہمیں تو فخر ہے نا. ابھی 23 کو ہمارے جنازے اٹھیں گے حزب اللہ کے حسن نصر اللہ صاحب کا اور ہاشم صفی الدین کا، تو آپ دیکھنا کہ فخر سے ہماری مائیں اپنے بچوں کو آگے کریں گی کہ یہ بھی قربان بیت المقدس میں. تو ہمارا تو فخر ہے. آپ کو کاؤنٹر دے رہی تھی کہ انہوں نے کس حد تک آپ کو کاؤنٹر کیا. اسپیڈ سے آنے دینا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے ایران پہ حملے کا اعلان کیا، آج تک نہ کیا آپ نے. آج بھی پوری دنیا انتظار میں ہے کہ کہیں تو اپنی بات پہ پورے ہو جاؤ نا. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اتنے ڈرپوک اور بزدل لوگ. بہرحال پھر آپ یمن کو دیکھیں، 6 سال آپ یمن کو مارتے رہے. آپ 17 ملک مل کے، سعودی عرب بھی، یو اے ای بھی، اسرائیل بھی، نائجیریا بھی، امریکہ بھی، انگلینڈ بھی، یورپ بھی، سب نے مل کے مارا. 6-7 لاکھ لاشیں گرائی آپ نے مسلمانوں کی. اور پھر یمن نے آپ کے ساتھ وہ کیا کہ 178 آپ کے بحری جہاز غرق کر دیے ریڈ سی کے اندر. آپ 1.5 سال میں ایک جہاز نہ لے جا سکے وہاں سے. ایون کہ جو بچانے کے لیے فریگیٹ آئے، جنگی جہاز، 13 جنگی جہاز ہم نے سمندر برد کیے. جبکہ انڈین میڈیا فخر سے بتاتا تھا وہ جی بحری بیڑا آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. پھر آپ نے دیکھا اس بحری بیڑا میں 30 فٹ کے ہول نظر آئے اور وہ ایسے فرار ہوئے جیسے چوہے فرار ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کا عالم تھا. بہرحال ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو، انتہا پسند ہندوؤں کو، خاص طور پہ میڈیا کو، کہ تم نے جن کو طاقت کا منبع بنا کے پیش کیا، جب جنگ لگی تو وہ تو پوسی کیٹ نکلے. تم ہی آ جاتے لڑنے. تو اب تم نے جو مل کے وہاں پہ قتل عام کرایا انسانیت کا، تو یاد رکھو تم پر کل انسانیت کی لعنت ہے. تم ہار گئے ہو. نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں، ایران نے جو دیکھیں، ٹرمپ کو میں بتاؤں کہ تمہیں ایک خوف ہے. تم رات کو سو بھی نہیں پا رہے ہو آج کل. کیوں نہیں سو پا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ خوف ہے تمہیں. خوف یہ ہے کہ وہ دیکھیں، جب قاسم سلمانی کی شہادت ہوئی تو ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، اس کو اس نے قبولا ڈونلڈ ٹرمپ نے خود 3 جنوری کو کہ یہ حملہ میرے کہنے پہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، جب تمہارے کہنے پہ ہوا تو تم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ تھے، $8 کروڑ، ہاں، جب تک تم ڈونلڈ ٹرمپ تھے تم محفوظ تھے. اب تم بن گئے ہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تو اب تو تم محفوظ نہیں ہو. کیونکہ ایران کی سب سے زیادہ دعا تھی کہ تم صدر بنو، کیونکہ بدلہ لینے کے لیے لازم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لیا جائے. جس وائٹ ہاؤس کے کمرے میں بیٹھ کے تم نے یہ حکم جاری کیا نا قاسم سلمانی کی شہادت کا، تمہیں ایران اسی کمرے کے اندر تم سے حساب چکائے گا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو تمہیں بھی پتہ ہے. یہ دیکھیں، یہ بیان کوئی نہیں پڑھ رہا. ایران کے خاتمے کا حکم دے دیا، اگر مجھے قتل کیا ایران نے تو ایران کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ خوف تو تمہیں بھی ہے. اور جب تک لیکن انہوں نے ابھی جو حاضر ان کا بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے کہا کہ میں جو جوہری توانائی کا بات ہو رہی ہے اس پر کسی قسم کی قدر نہیں لگانا چاہتا. میں آپ کو کی طرف لا رہا ہوں. ایران نے اس کو نہیں چھوڑنا، بدلہ لینا ہی لینا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس نے مارا ہے، قتل کیا نا، اس پہ تو امریکی عوام نے بھی اس پہ لعنت کی کہ تم نے قاسم سلمانی کو، کسی جنرل کو دوسرے ملک میں جا کے مار دیا اور اس کا تم نے فخر سے اظہار کیا. تو بدلہ تو بنتا ہے نا. تو بدلہ تو ایران تم سے لے گا. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم اپنی تباہی دیکھو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے کہ تاکہ تم ڈالر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو اور برکس کے عروج کو دیکھو. اللہ تمہیں زندگی دے کہ تم پاکستان کو اس کے قدموں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھو اور عالمی طاقت بنتے ہوئے دیکھو. اللہ تمہیں زندگی دے کہ جس نیازی کے ہاتھوں تم نے کشمیر کا سودا کرایا، اسی انڈیا کی معیشت کو 26 نومبر 2026 کے بعد تباہ ہوتے ہوئے دیکھو، انڈیا کی اسٹیٹ کو ٹکڑے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھو اور کشمیر کو توفتاً ہمارے پاس آتے ہوئے دیکھو. تم نے ڈونلڈ ٹرمپ ٹریلینز آف ڈالر لگائے کہ ایران کو دہشت گرد ترین ملک قرار دیا جائے. تم نے پوری دنیا کا زور لگا لیا. لیکن یہ تمہارے سامنے اب میں ایک سروے پیش کرتا ہوں تمہاری امریکی عوام کا، جو 2021 اور 22 میں ہوا. اس کے تحت ایران سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ امریکی عوام کے تحت خطرے میں امریکہ کو. یہ تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے. تمہاری امریکی عوام 99% عوام ایران کو انسانیت دوست اور تمہیں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کرتی ہے. یہ 2022 کا سروے. تو تمہاری یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. نمبر 3 تم آ جاؤ کہ سب سے پہلے تم جاؤ، دیکھو پاکستان میں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے نا دہشت گردی سے. اللہ نہ کرے اگر پاکستان کا سپہ سالار یہ اعلان کر دے کہ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور ہم یہ جنگ ہار گئے، تو پاکستان جنگ ہار گیا اصولاً. ایسے ہی ہوگا نا، خدا نہ کرے. تو اب میں تمہیں بتاؤں کہ غور سے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے یہ بیان تم اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ، جس میں اسرائیلی چیف آف اسٹاف ہیلیوی کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس جنگ کی ناکامی کی ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں اور خوفناک ناکامی میری ذمہ داری ہے اور مجھے ہر وقت اس پہ شرمندگی رہتی ہے، اس لیے میں اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں.
تو اسرائیل کی فوج نے تو استعفیٰ دے دیا ہے, اسرائیل کی فوج تو ہتھیار چھوڑ چکی ہے, تم نے تو ریٹریٹ کیا ہے, تم نے غزہ بھی چھوڑ دیا, یروشلم بھی چھوڑ دیا اور لبنان بھی چھوڑ دیا, تم تو اپنے بلوں میں گھس گئے ہو, تمہیں تو شکست ہو چکی ہے. یروشلم پہ بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا ہے اور غزہ پہ بھی مکمل ہو گیا ہے. تو یہ جو قبضے کے خواب ہیں یہ تو دیوانے کا خواب ہوا نا. تم کس سے لڑو گے؟ جس اسرائیلی فوج سے لڑنے کی بات کرتے ہو وہ تو استعفیٰ دے چکا ہے, اپنی شکست مان چکی ہے اسرائیلی فوج. مسلمانوں کی تو فتح ہو گئی. ہاں یہ یاد رکھنا, تمہیں اب یہ میسج ہے کہ جو باقی بچے ہوئے صہیونی ہیں ان کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ, امریکہ لے جاؤ, شفٹ کر دو. ہم ان کو چن چن کے ماریں گے, ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بدلہ لیں گے, ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب ایک ہی انصاف چلے گا, یا وہ رہیں گے یا ہم. تم نے شام کی فتح کو خمار چڑھ گیا, تم غلط فہمی میں تھے. شام میں تمہارا جو اعلی کار تھے وہ مسلمان تھے, اور یہاں لبنان, غزہ اور یروشلم میں تمہارا مقابلہ مومنوں سے ہے جو تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, نہ تمہارے حواریوں کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو جنگ کا ایک اصل پکچر تو یہ دی ہے نا میں نے آپ کو, اور کیا ہوتی ہے شکست. تجارتی اور جو وسائل ہیں ملکوں کے, اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کوریڈور بنا رہے ہیں انڈیا, یو اے ای, سعودی عرب, اردن اور اسرائیل کا, اس کے اندر میں نے یاد ہے آپ کو 7 نومبر کے پروگرام میں بتایا تھا 2 چیزیں, کہ ایک تو کوئی بھی فوج ایک دوسرے سے نہیں لڑے گی, گروہ لڑیں گے, پراکسیز لڑیں گی. تو یہی ہوگا, پاکستان میں بھی یہی ڈیزائن ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈانی کو دیا ہے آپ نے حیفا پورٹ, جبکہ غزہ دیں گے آپ امبانی کو. تو یہ پوری ایک بیلٹ جو ہے یہ اس کوریڈور کا حصہ ہے.